السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار ہمارے اندر ایک وہم پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہی، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کو مضبوط نہیں کر پا رہے۔ یہ ہمارے اندر وہم ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کو کیسے مضبوط کرنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد، پرپز آف آور لائف، ہم اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھول گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ جو ہم دنیاوی چیزوں میں لذت ڈھونڈ رہے ہیں، دنیاوی چیزوں کا یعنی کہ ہم سہارا لے رہے ہیں، ان میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، دنیا میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اچھا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت نوازتا ہے۔ لائف کا جو پرپز ہے اسے ہم یہ بنائیں کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ یہ دنیاوی کام تو ساتھ ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں، حلال اور حرام تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کر دیا ہے، جینے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، جبکہ ہم اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق لے کے آ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ دی پاور آف نماز، پاور آف صلاح، نماز کی طاقت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ اسے چاہیے زیادہ سے زیادہ سجدے میں دعا کرے۔ امپورٹنس آف نماز ہے، نماز کو اتنی اہمیت ہمیں دینی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نماز کو ہی ترجیح دیں، پرائیورٹی جو ہماری ہے پہلی وہ نماز کو ہی بنائیں۔ اگر ہم نماز کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے جانا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو جو ہمارا تھاٹ ہے نا نماز کے بارے میں وہ بالکل ہی چینج ہو جائے گا، نہ کہ ہم اسے ایک مجبوری کے ساتھ پڑھیں۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ دعا اور استغفار، دی امپورٹنس آف دعا اینڈ استغفار۔ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے کوئی فقیر ہے، جب وہ بھیک مانگتا ہے تو وہ اتنی منتیں اور کرتا ہے اس بندے کی کہ وہ بندہ اگر نہ بھی دینے ہو نا اس کو کچھ، تو بندہ ترس کھا کے اسے کچھ دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہم مانگ کس سے رہے، ہم مانگ کس ذات سے رہے؟ ہمیں چاہیے ہم دل سے دعا کریں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو بھی اچھا کر سکیں گے، اور دوسری چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہت عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی ساری مشکلات کا حل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اس کو ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، یعنی کہ ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ اسے پرووائڈ کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار اور دعا کے فائدے ہیں، یعنی کہ یہ تین چیزیں ہو گئی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو بلڈ کریں۔ اب چوتھی چیز ہم نے یہ کیا کرنی ہے کہ ریمائنڈر کیسے آئے گا ہمارے اندر؟ دوست تو ہم بناتے ہی ہیں، کیونکہ جو کمپنی ہے نا بندے کی، جو صحبت ہے وہ بندے کے اوپر بڑا افیکٹ کرتی ہے۔ تو اگر آپ کے دوست ہی ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ریمائنڈر یعنی کہ ایک ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ یار نماز کا ٹائم ہوگا، چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، ہمیں ریمائنڈر دیتے ہیں ہمارے دوست، تو ہم نے دوست بنانے ہی ہیں تو ہم اچھے دوست بنا لیں جو کہ ہمیں دین کی طرف لے کے آئیں، نہ کہ ہم ایسے دوست بنائیں جس کا اثر ہماری زندگی پر ہو، جو ہمیں یہاں پہ بھی نقصان دے اور آخرت میں بھی نقصان دے۔ دوست بنانے ہی ہیں تو اچھے دوست بنائیں جو کہ ہمیں ریمائنڈر دیتے ہیں کہ یار یہ نماز کا ٹائم ہوگا۔ ایسے دوست بناؤ جو ہمیں نیکی کی طرف راہ دکھائیں۔ ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو پلیز اسے دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔